میں احمد ابوبکر ہوں۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر میرا فیس بک اور یوٹیوب پیج دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے 3-4 معاملات کو لے کر، وہ کافی اس پر لوگوں کی نظر ہے۔ ظاہر لوگ اس پہ جاننا بھی چاہتے ہیں۔ ایک تو ہے شہباز گل صاحب کا ایشو ہے، وہ دن بدن وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جس طرح سے ان پر تشدد کا معاملہ جو ہے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور جس طرح سے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں، کچھ ایسی تصویریں بھی ہیں جو شاید اب عوام کو دکھائی نہیں جا سکتی، جس طرح سے ان پر تشدد ہوا ہے، تو یہ بہت سنگین بات ہے۔ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، اس کے اوپر جو مریم نواز صاحبہ کی پوزیشن ہے وہ کافی عجیب و غریب ہے۔ ظاہر اس پر ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، اور کسی بھی جانب سے اسے سراہا نہیں جا رہا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یا تو آپ حکومت کا حصہ ہیں، یا تو آپ یہ ساری ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ چچا کی حکومت ہو اور آپ اس حکومت میں آپ شریک بھی ہوں، آپ وزیر اعظم ہاؤس سے بیٹھ کے ملاقاتیں بھی کرتی ہوں، فیصلوں میں بھی بیٹھیں، اور پھر جب عوام کا رد عمل آئے تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے، وہ خود واپس آنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے لیے اب وہاں رہنے میں کچھ پرابلم ہے لندن میں، تو جس کی وجہ سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے ملک میں کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور وہ آ کر پاکستان کی سیاست میں پھر سے چھا جائیں گے۔ ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے بڑا جو معاملہ اس وقت ملک میں بنا ہوا ہے وہ آزادی اظہار کو لے کر ہے۔ ایک جانب شہباز گل کا معاملہ ہے، دوسری جانب کچھ اینکرز اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، کچھ اینکرز کے اوپر سکرینیں تنگ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ کسی بھی طور پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، پاکستانی ڈیموکریسی کے لیے۔ جو لوگ اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں، اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، اسے امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کو اختلاف رائے کی حدود کے اندر برداشت کرنے کا معاملہ ہے، یا ایسی آوازوں کو انگیج کرنے کا معاملہ ہے۔ تو جب آپ اس میں ناکام ہو چکی ہے یہ موجودہ حکومت، تو ظاہر ہے اس نے ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ سکرینیں بند ہیں کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کی آوازیں بند ہیں، ان کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے آئین زباں بندی ہے، اور کچھ لوگوں کو آپ نے بغاوت کے نام پر آپ نے اٹھا لیا ہے، انہیں تشدد کیا ہے، انہیں مارا پیٹا ہے۔ اب تو تفصیلات آ گئی ہیں، ہابند میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسی تصویریں ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ جس کو دکھا نہیں سکتے۔ تو ان کا سر سے لے کر پاؤں تک، ان کے جو وکیل ہیں شعیب شاہین، انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے شہباز گل نے خود بتایا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جسم کا ایسی جگہ نہیں ہے جس کی انہوں نے کھال نہ کھینچی ہو۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اور ان سے سوالات کیا کیے جا رہے ہیں بڑے شرمناک ہیں کہ عمران خان صاحب کھاتے کیا ہیں، وہ پیتے کیا ہیں، وہ اٹھتے کب ہیں، وہ جاگتے کب ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں ملتے ہیں۔ تو یہ جو تفتیش کا معاملہ ہے، تو یہ تو بڑا شرمناک ہے۔ اب تو بہت ساری انڈیپینڈنٹ وائسز کہہ رہی ہیں پاکستان میں کہ اس سے بغاوت کا مقدمہ یہ ایسا کچھ مقصود ہی نہیں تھا۔ اصل مقصد یہ تھا ان کو سبق سکھانا، اور ایسی آوازوں کو خبردار کرنا، اور خوف و ہراس کا ماحول بنانا جس میں حکومت یا حکومت کے ہینڈلرز کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سارے معاملے میں تحریک انصاف کی قیادت نے بھی اس طرح سے استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس طرح سے سامنے کھڑے نہیں ہوئے جس طرح سے ان اقدامات کو چیلنج کرنے کی ضرورت تھی۔ پاکستان میں جو غداری کا نعرہ اور جو الزام ہے، یا جو اس کے علم بردار ہوتے ہیں حب الوطنی کے، وہ بہت بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح کی ویو کے سامنے، ایک پاپولسٹ نعرہ ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے کسی دلیل کے ساتھ بھی۔ تو ظاہر ہے اسی دباؤ کا سامنا ہے تحریک انصاف کی قیادت کو۔ انہیں ایک جانب اپنے آپ کو محب وطن بھی ثابت کرنا ہے، دوسری طرف اپنا موقف بھی سامنے رکھنا ہے، تیسری طرف انہوں نے اپنی جد و جہد بھی آگے بڑھانی ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کی قیادت کا، ان کے کارکنوں کا، اور ان کی جو وائسز ہیں، ان کے لیے ایک امتحان کا معاملہ ہے، ایک بڑی ٹائٹ رو ہے جس پر بڑی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ ان کی قیادت کو چلنا ہوگا۔ تو دوسرا جو معاملہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ جس طرح انہوں نے ٹویٹس کی ہیں کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں۔ کمال ہے بھائی، آپ ان فیصلوں میں شریک ہوتی ہیں، آپ ایک مجرمہ کے طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں جو میٹنگز ہوتی ہیں آپ اس میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اب تو راز کھلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی لندن سے زوم کے ساتھ وہ میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو محترمہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اٹھ گئے میٹنگ سے، انہوں نے کہا جی میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ آپ حکومت میں شامل بھی ہیں، آپ کے لوگ اس وزیر اعظم کو حمایت بھی دے رہے ہیں، یہ وزیر اعظم آپ کے اپنے گھر کے بندے ہیں، آپ کی پارٹی کے یہ بھی ایک طرح سے قائد ہیں۔ آپ نے یہ سارا ٹوکرا اٹھا کر اپنے سر پہ اٹھایا ہے، آپ نے بیل آؤٹ کیا ہے نواز شریف کو، آپ نے اس کو عمران خان کو، ان کو مقبولیت کی انتہا اور بلندیوں پر پہنچا دیا آپ نے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان فیصلوں میں آپ شریک نہیں ہیں۔
تو یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ، یہ عوام کا ایک جذباتی استحصال ہے، یہ عوام کو مزید گمراہ کرنے کے مترادف ہے کہ آپ ایک جانب حکومت میں بھی ہیں، حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں، آپ کے والد محترم لندن سے ساری چیزوں کو پریزائڈ کرتے ہیں، اور آپ کے جو ڈیفیکٹو وزیر خزانہ ہیں وہ اسحاق ڈار ہیں، وہ وہیں سے زوم پر بیٹھ کر ساری آپ کو ایک حکمت عملی اور لائن دیتے ہیں معاشی فیصلوں کی، اور یہاں پر آپ بوجھ جو ہے وہ بیچارہ مفتاح اسماعیل کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے تو ایک ٹویٹ بھی کر دیا، اس نے کہا میاں صاحب جس میٹنگ سے اٹھ کے گئے ہیں وہ اس معاملے کے اوپر میٹنگ نہیں تھی، وہ کوئی اور تھی میٹنگ۔ تو آپ پھر مریم نواز صاحبہ کے سامنے اب کیا دلیل اور کیا دفاع رہ گیا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے؟ تو یہ آپ کے فیصلے ہیں محترمہ، یہ آپ کی جماعت کے فیصلے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ایکسچینج ریٹ میں بھی کمی ہوئی ہے، روپے کی قیمت بڑھی ہے۔ کل ہی آپ کا اخبارات میں اشتہار آیا تھا کہ آپ کی حکومت میں پاکستانی کرنسی جو ہے وہ بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ہے، اس کی ویلیو بڑھی ہے۔ تو جب ایک طرف یہ عالم ہے اور آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیٹرولیم لیوی بھی نہیں بڑھائی، جی ایس ٹی بھی نہیں بڑھایا، تو پھر کیا معاملہ ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں؟ انہوں نے تو سراسر پی ایس او کے اوپر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پی ایس او نے ایکسچینج ریٹ کو لے کر اور جو اس کا اوورال جو اس نے منگایا ہے پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اس میں جو قیمت کا بڑھاؤ وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے فائنانس ڈویژن کو بھیج دی ہے سمری، اور فائنانس ڈویژن پیٹرولیم ڈویژن کو بھیجی ہے، پیٹرولیم ڈویژن نے فائنانس ڈویژن کو بھیجی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو یہ جو بے بسی ہے یا جو بے حسی ہے یا جو یہ ایک طرح کی گمراہی ہے جو آپ قوم کو دے رہے ہیں، تو یہ بہت افسوسناک اور بہت شرمناک ہے۔ دنیا بھر میں آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں، لوگ کچھ ریلیف کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ عوام کے اوپر اپنی بری کارکردگی کا جو ٹوکرا ہے وہ براہ راست آپ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو یہ بہت شرمناک ہے۔ تیسرا ایک معاملہ جو اہم ہے اس وقت پاکستانی سیاست میں، اب سپٹمبر کے آخر میں طے کیا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے ملک میں، اور وہ طبقے پی ایم ایل این کے جو مریم نواز کے اشارے پہ چلتے ہیں، وہ جرنلسٹ جو ان کے اشارے پہ چلتے ہیں، وہ میڈیا جس کو وہ مینیج کرتی ہیں، ان کو واضح طور پر ہدایات دے دی گئی ہیں کہ آپ ماحول بنائیں کہ میاں صاحب اب بس عوام کی محبت میں رک نہیں سکتے۔ اب ان کو ڈاکٹروں نے اجازت دے دی ہے کہ وہ ملک میں آئیں اور عوام کی قیادت کریں۔ عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو ان کو ریسیو کرنے آئے گا، اور وہ اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کس ملک میں وہ اتریں۔ ظاہر ہے وہ لاہور میں تو نہیں آ سکتے، پنجاب کی حدود میں تو نہیں اتر سکتے، اور یہ ان کا پاور بیس ہے پنجاب۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی لندن سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جتنی بھی درخواستیں تھیں ان کے فردر سٹے کے حوالے سے، ان کے ویزے میں توسیع کے حوالے سے، وہ ختم ہو چکی ہیں، وہ ساری اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں۔ اب ان کو لامحالہ طور پر پاکستان میں آنا ہی آنا ہے۔ یہاں قانون کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہیں کرنا پڑے گا، لیکن حکومت کی یہ کوشش ہے کہ پارلیمنٹ کو استعمال کیا جائے اور ججز کو استعمال کیا جائے، پاکستان کی عدالتوں کو استعمال کیا جائے، ان کی نااہلی کو ختم کیا جائے، کوئی ایسی قانون سازی بن جائے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی عدالتوں سے اپنے مطابق کچھ فیصلے لیے جائیں۔ میڈیا کی طرح، میڈیا مینیج کرنے کی طرح عدالتوں کو بھی مینیج کیا جائے، جس کے لیے بڑے بھائی صاحب باؤجی اور چھوٹے بھائی صاحب بڑے مشہور ہیں، تو وہی ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں۔ پاکستان کی عدالتوں کو خریدا جائے، پاکستان کے میڈیا کو خریدا جائے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے، اور میاں صاحب وطن واپس آ جائیں اور پاکستان کے منظر نامے کے اوپر پاکستان کے خمینی بن کے ابھریں۔ تو شاید اب یہ 2022 ہے، اب یہ مشکل ہے۔ اس وقت انہیں عوام کے اندر عمران خان جیسے قداور لیڈر کا سامنا ہے، ان کے نیریٹو کا سامنا ہے، اور اس وقت وہ اپنی مقبولیت کی بلندیوں کے اوپر ہیں۔ ایک دلچسپ صورتحال ہوگی ہمارے سامنے ملک بھر میں، ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ویلاگز اور تبصروں کو دیکھتے رہیے، شیئر اور لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔